اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جو آپ سے بات کر رہے ہیں اس کا موضوع ہے عقل مند اسماعیلیوں سے چند سوال۔ اب مطلب یہ ہے کہ یہ سوال ہر اسماعیلی سے نہیں، یعنی آغا خان کے جو اب ماننے والے ہیں، جن کے اللہ نے عقل دی ہے، جن کے پاس ذہن ہے، یہ سوال صرف ان سے ہیں، بے وقوفوں سے یا جاہلوں سے یا وہ گالی دینے والا کرو یا وہ جو عجیب بے وقوف ہیں ان سے نہیں، چاہے وہ اسماعیلی کہیں سے بھی ہو، انڈیا پاکستان کہیں سے بھی ہو، ان سے سوال۔ تو سوال انشاءاللہ پہلا جو ذہن میں آیا تھا وہ ابھی جو واقعہ فرانس میں ہوا، جو قتل و غارت گری ہوئی، یا جس کو دہشت گردی لوگ کہتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کی گئی اور وہ کارٹون چھپے اور کچھ غلط باتیں شائع ہوئی۔ اگر آغا خان، جس کو تمام اسماعیلی یہ کہتے ہیں کہ یہ نبی کی آل میں سے ہے، اور یہی وہ جھنڈا لے کر اور یہی پرچم لے کر وہ اپنے آپ کو اسماعیلیوں کا روحانی پیشوا کہتا ہے، تو کیا نمبر ایک اس نے اس معاملے میں کوئی سوال اٹھایا؟ یعنی نبی کی شان میں گستاخی ہو گئی، لوگ کٹ گئے، پٹ گئے، یہاں مر گئے، لیکن کیا خان جس کے گھر میں یہ معاملہ ہوا، یہ دور نہیں تھا، چلو اگر انڈیا پاکستان میں چلو ٹھیک ہے، بین الاقوامی معاملہ ہے، لوگوں نے ایون سیاسی جو حضرات ہیں انہوں نے بھی اپنی آواز اٹھائی ظلم کے خلاف، لوگوں نے احتجاج کیے، لوگوں نے، کیا آغا خان کی طرف سے کوئی ایک بیان آیا؟ بیان تو نہیں آنا چاہیے تھا، چونکہ وہ اسماعیلی کے نزدیک نور اللہ ہے، قادر مطلق، تو نعوذ باللہ کرنے کی طاقت رکھتا، تو اس نے روکا؟ اتنا بڑا فساد اس کے اپنے گھر میں ہو گیا، اتنے دن تک سچویشن رہی، وہاں پر لڑائی جھگڑا ہنگامہ رہے، کہ آغا خان نے اس کو روکا؟ اگر وہ اولو الامر ہے تو کیا اولو الامر نے اپنے امر کو آزماتے ہوئے اس پریشانی کو جو اس کے اپنے شہر میں آئی، اپنے ملک میں آئی، اس کو روکنے کی کوشش کی؟ اور رسول اللہ کے حوالے سے کوئی ایسی بات جو کہ غلط بات ہے لوگوں نے منسوب کی، کیا صرف احتجاج سطح بلند کر کے چلو روک نہیں روکا، چلو ٹھیک ہے وہ اس طاقت رکھتا، چلو مان لیتے تھوڑی دیر کے لیے طاقت پہ، آپ کے نزدیک طاقت رکھتا تھا، اس کو تو انگلی اٹھا لینی چاہیے تھی، یا کوئی پھونک پھونک مارتا ختم ہو جاتا معاملہ، نہیں رکھا۔ کیوں نہیں رکھا؟ نمبر دو، آغا خان اور اس کے جد جتنی، یعنی اس کے والد یا اس کی اولاد جتنی بھی ہے، وہ اپنی قوم میں شادی نہیں کرتے، یعنی وہ اسماعیلیوں سے شادی نہیں کرتے، نہ ان کی بیٹی نہ ان کا بیٹا، ٹھیک؟ عذر اس کا یہ ہوتا ہے کہ اسماعیلی جو ہیں وہ ان کا باپ ہے، تو باپ بیٹی سے شادی نہیں کر سکتا، وہ باپ ہے، ساری قوم بیٹی ہے، تو لہٰذا اس کا پھر شادی کرنا باہر کی عورت سے بنتا ہے، ٹھیک؟ مان لیجیے سوال کے دو پہلو۔ نمبر ایک، کیا اس کو باہر کی ساری بد کردار عورتیں ہی ملتی ہیں دنیا کی؟ یعنی اس کے باپ کو، اس کو، اس کے دادا کو دنیا کی بہترین بد کردار ترین عورتیں ہی ملتی ہیں؟ ایکٹریں، گندی عورتیں جو ننگے فلموں میں آتی ہیں، یہی عورتیں ملتی ہیں جو شرابیں پیتی؟ کوئی پاک دامن عورت ان کے پاس نہیں ہے، یا مر گئی ساری دنیا کی پاک دامن عورتیں کچھ دوسرے مذاہب ہیں؟ نمبر دو، چلو اس نے اگر کسی گندے کردار کی عورت سے شادی کر لی تو وہ عورتیں اس سے نکاح میں آنے کے بعد اپنے ادوار کیوں نہیں چھوڑ دیتی؟ یعنی وہ اچھی کیوں نہیں ہو جاتی؟ اگر اچھی ہو جائے تو اس کے ساتھ اچھی زندگی گزارے، ڈھک کے اور اپنے آپ کو پورا جس طرح رہتی ہیں عام میں مسلمان کی بات نہیں، کیونکہ آپ لوگ اسلام کے تو ہیں، وہ بالکل مخالف ہوتے ہیں، عام جو شریف گھرانوں کی عورتیں، آپ میں بھی کچھ شریف لوگ ہوں گے شاید، پتہ نہیں مجھے، میں تو نہیں دیکھے، لیکن جو شریف اسماعیلی ہیں ان کے گھر کی عورتیں اگر ہیں، کوئی بچے پتہ نہیں، اللہ آپ لوگ کو شریف عورتیں رہتی ہیں، گوگل کر لینا، آپ کو نہیں پتا ہوگا شریف عورتیں کیسے رہتی ہیں، تو وہ شریف عورتوں والے حلیے میں کیوں نہیں آ جاتی ان سے نکاح کرنے کے بعد؟ یعنی شریف عورت کے گن کیوں نہیں اپنا لیتے؟
اور اگر بہت ہی اچھا ہے اور بہت ہی نیک ہے اور بہت ہی پیارا ہے بقول آپ کے، تو پھر چھوڑ کیوں جاتی ہیں؟ سوچیے۔ اور اس سوال کا سب سے بڑا پہلو کہ جس کو آپ اپنا امام اول اور نور علی کہتے ہیں، یعنی علی اور علی کا نور حلول کرتا ہے نا، اول امام، امام اول حضرت علی رضی اللہ عنہ ابن ابی طالب، کیا انہوں نے شادی کسی غیر قبیلے کی عورت سے کی تھی باہر کی؟ اگر وہ امام تھے اور پہلے امام تھے تو کیا یہ باقاعدہ امت جو ان کے ساتھ تھی ان کو یہ خیال نہیں آیا تھا؟ کیا دوسرے امام کو یہ خیال نہیں آیا تھا؟ حسن کو، کیا حسین کو یہ خیال نہیں آیا تھا؟ چلو کسی کو بھی نہ آیا، جعفر صادق کو بھی نہ آیا، کیا انہوں نے کسی یہودی یا اس وقت کے عیسائی قبیلوں میں شادیاں کی تھی جس کی اولاد سے آپ کا امام پیدا ہوا؟ یا انہوں نے اپنے ہی گھرانے کی اور اپنے ہی گھر کے لوگوں سے یا اپنے ہی قبیلے کی عورتوں سے شادی کی اور اپنے ہی مسلمان دیندار عورتوں سے شادیاں کی؟ نیک اور حضرت علی جن کو نہیں پتا، اسماعیلی کو بیچاروں کو شاید نہ پتا ہو، حضرت علی کی شادی بھی فاطمہ سے ہوئی تھی۔ ذرا یہ بھی سوال اپنے ذہن پہ ہاتھ مار کے سوچئے کہ کہاں پر یہ تفریق آئی کہ وہ بیٹیاں بننا شروع ہو گئی؟ کس امام سے یہ بیٹیاں بننا شروع ہوئی؟ کیونکہ پہلے تک تو نہیں، دوسرے میں بھی نہیں، تیسرے میں نہیں، چوتھے میں بھی نہیں، پانچویں میں بھی نہیں، چھٹے میں بھی نہیں۔ یہ بیٹیاں بننا کب سے شروع؟ ساتھ میں بھی نہیں۔ یہ بیٹیاں بننا کب سے شروع ہوئی؟ اور بیٹیاں بننے کے بعد کیا دنیا کی ساری با کردار عورتیں مر گئی تھیں جو ان کو یہ بد کردار ماڈل ایکٹر ملتی ہیں جو کچھ دن کے بعد ساتھ چھوڑ دیتی ہیں اور اس کے بعد واپس اپنے اسی مذہب میں چلی جاتی ہیں جس سے وہ آئی تھی؟ اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ دوبارہ سنیے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ اگر یہ مذہب اتنا اچھا ہے اور اس کا مذہب کا جو روحانی پیشوا ہے یا علی بابا اتنا اچھا ہے تو وہ اس کے تعلق کو پاس کو پا کر آپ کے نزدیک، یعنی ہمارے نزدیک جو نبیوں کی بیوی ہوتی ہے امہات المومنین ہوتی ہیں، مومنوں کی ماں کہلاتی ہے، تو یہ مومنوں کی ماں جو ہے وہ مومنوں کو چھوڑ کے کیسے چلی جاتی ہے؟ طلاق کیوں دیتی ہے؟ الگ کیوں ہو جاتی ہے؟ اور پھر واپس چلو، سب سے اچھی بات ایک اچھی چیز مل گئی، جنت کا راستہ ہے اگر اسماعیلی مذہب، تو وہ جنت کے راستے کو چھوڑ کے جانتے بوجھتے ہوئے دوزخ کے راستے میں کیوں چلی جاتی ہیں؟ عیسائی ہو کے مرتی ہیں۔ ایسی کیا وجہ ہے کہ وہ اس مذہب کو نہیں اپناتی ہیں؟ چھوڑ دینے کے بعد تو وہ ان کا تعلق ختم ہو جاتا ہے نا، پھر تو وہ روحانی بیٹی والا چکر تو ختم ہو گیا، پھر تو وہ جو بھی بن سکتی ہے اس کے بعد۔ ذرا سوچیے۔ نمبر 3، اسماعیلی جو سون دیتے ہیں ایک طرح سے پیسہ دیتے ہیں۔ کس کو دیتے ہیں؟ امام کو دیتے ہیں۔ سون کس کو دیتے ہیں؟ امام کو دیتے ہیں۔ جماعت خانے میں پیسہ دیا جاتا ہے، ٹھیک، جماعت خانے کی فلاح کے لیے، جو ڈیولپمنٹ کے لیے ہر کچھ دن کے بعد پیسے مانگے جاتے ہیں، چاہے وہ ڈیولپمنٹ کے نام پہ ہو، چاہے وہ جماعت خانہ نام بنانے کے نام پہ ہو، چاہے وہ سکے بیچنے کے نام پہ ہو، چاہے وہ کسی بھی نام پہ، یا وہ مقدسون کی طرف ابھی نہیں جائیں گے، ناندی کی طرف ابھی نہیں جائیں گے، جو پیسے لیے جاتے ہیں۔ تو کیا قادر مطلق جو آپ کو دیتا ہے وہ آپ سے لیتا کیوں ہے؟ ایک آدمی جو آپ کو دے گا وہ آپ سے لے گا کیوں؟ یہ کون سا سائیکل ہے؟ اگر آپ دینے والے ہیں اور قابل ہیں تو کیسے مانیں گے؟ یعنی یہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ میں دیتا بھی ہوں اور میں لیتا بھی ہوں؟ یعنی مجھے دو پھر میں تمہیں واپس کر دوں، یہ کون سا سودا ہے؟ اگر وہ اس قابل ہے تو آپ سے لے گا نہیں، پھر وہ اپنی طاقت سے بنائے گا، اپنے وجود سے بنائے گا، آپ کی طاقت سے نہیں۔ سوال، اگر امام کا وجود، یہ سوال نمبر 4، اگر امام کا وجود اللہ کی طرف سے ہے، اللہ کی طرف سے، خدا کی طرف سے، تو اللہ تبارک و تعالی نے کہاں پر لکھا ہے کہ میں تمہارے پاس امام بھیجوں گا اس دنیا میں؟
اور ان کی ترتیب کچھ یہ ہوگی کہ باپ کے بعد بیٹا امام، اور جہاں غلطی ہو جائے وہاں بیٹے کے بعد پوتا امام، یعنی تو سائیکل چل رہا ہے، باپ کے بعد بیٹا امام، باپ ایک دم ایرر آ گیا بیچ میں، اور یہ ایک چیز زیادہ دفعہ ہوا ہے، وہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا، ابھی ریسنٹ والے پر لے۔ تو یہ اتھارٹی کہاں پر ہے کہ باپ کے بعد بیٹا امام، باپ کے بعد بیٹا امام، باپ کے بعد بیٹا امام؟ چلو یہ سائیکل دکھاؤ، اگر یہ سائیکل ہے کہیں پر قرآن میں ثابت ہے یا حدیث میں ہے، یعنی اللہ کی طرف سے، تو اللہ نے کہیں لکھا ہوگا، کہاں کس کو کہا یہ بات؟ اگر اللہ نے یہ بات کہی ہے کہ باپ کے بعد بیٹا امام، باپ کے بعد بیٹا امام، تو وہ کہاں ہے، کہاں لکھا ہوا ہے؟ اس کتاب میں ہے باپ کے بعد بیٹا امام، باپ کے بعد، اور امام نظریہ امامت، جو پورا نظریہ امامت ہے، وہ کون سی کتاب میں لکھا؟ اللہ نے وہ ایسی کون سی کتاب اتاری ہے جس میں یہ سارا معاملہ جو امامت کا ہے وہاں لکھا ہے؟ کیونکہ امامت کا ایک پہلو نہیں ہے، امام معصوم ہوتا ہے، امام سے غلطی نہیں ہوتی، اس میں اللہ کا نور، آپ کے نزدیک اللہ کا نور چلا جاتا ہے اس کی روحانی میں، یہ سارا معاملہ جو اسکرپٹ جو ہے، اسکرپٹ کہیں ہوگا، یہ کہاں ہے؟ یہ ساری جو انسٹرکشنز ہیں یہ کون سی دنیا کی کتاب میں لکھی ہوئی ہے؟ کہ قرآن میں یا حدیث میں؟ اگر نہیں تو کون سی کتاب ہے؟ نمبر 5، کیا امام پر وحی آتی ہے جو وہ احکام بتاتا ہے؟ کیا اس کو اللہ کی طرف سے وحی آتی ہے یا وہ خود ہی اللہ یعنی اپنے مرضی سے وہ فیصلہ کر لیتا ہے؟ یا تو اللہ کی طرف سے وحی آتی ہے یا وہ خود فیصلہ کر لیتا ہے، یعنی وہ خود ہی اللہ ہے، قادر مطلق، تو بنا ذکر ہے۔ دونوں پہلو، دونوں سوال جواب ایک، کیا وہ قادر ہے یعنی خود فیصلہ کرتا ہے، یعنی سلطان احمد شاہ نے دعا بنائی ایوان لگا کے، اس سے پہلے دعا گجراتی میں ہوتی تھی، مطلب وہ لیتا جو غلط ہوتا ہے، تو پہلے غلط تھا یا بعد میں غلط تھا؟ اس سے پہلے کچھ اور دعا تھی، دعا بدل دی گئی، تو کیا پہلے والی غلط تھی جو بعد میں نہیں آ گئی؟ اس کے بعد والی غلط تھی جو بعد میں نہیں آ گئی؟ اور ان سب کا فیصلہ کس نے کیا؟ کیا یہ اللہ کی طرف سے تھی؟ کہ اللہ کے احکام تو چینج نہیں ہوتے، بدلے نہیں جاتے، اللہ کا تو قرآن وہی ہے جیسا تھا، تو یہ دعائیں کیسے بدلی گئیں اور کس نے کہا کہ بدل دو، اور کس نے اس کو حکم دیا بدل دو، اور یہ حکم کیسے آیا؟ کیا فرشتہ لے کے آیا؟ سوچنے کی بات۔ نمبر 6، امام ناطق قرآن، بولتا قرآن، تو اگر امام بولتا قرآن ہے تو اس قرآن کو لکھ کیوں نہیں لیتے کہیں؟ ہر تو کوئی امام کے پاس نہیں بیٹھا ہوتا، امام قرآن بول رہا ہے، اس قرآن کو لکھ کون رہا ہے؟ ایک جو قرآن ہے ہمارے پاس وہ کتابی شکل میں، دنیا کی ہر کتاب جو ہے وہ اللہ کی طرف سے جسمانی کتابیں ہوتی ہیں، وہ کتاب کی شکل میں ہوتی ہیں، کتاب چے کی شکل میں نہیں ہوتی، جتنی بھی دنیا میں مذاہب ہیں ان سب میں کتابیں ہیں، اور ان کی کتب جو ہیں وہ کتابی شکل میں ہیں، توریت، زبور، انجیل، قرآن کتابی شکل میں ہے، ہندو گیتا کتابی شکل میں، ہر اس مذہب کی کتاب ڈیوائن یعنی جو طاقت ہے اس لکھا ہوا اسکرپچر وہ کتابی شکل میں ہے۔ اسماعیلی مذہب کی ایسی کون سی کتاب ہے؟ مثال کے طور پر اگر آپ کے گھر میں مائکرو ویو آتا ہے تو اس کے ساتھ اونرز مینول آتا ہے، اس کو یہاں بٹن دباؤ گے تو پاور جلے گا، یہاں بٹن دباؤ لائٹ جلے گی، ہائی پاور کے لیے یہ بٹن ہے، لو پاور کے لیے بٹن ہے۔ ایک ٹی وی لینے جاؤ تو اس کے لیے اونرز مینول آتا ہے، یہاں سے سیٹ اپ ہوگی، یہاں سے چینل سیٹنگ ہوں گے، یہاں سے سکین ہوگا، یہاں سے انٹین لگے گا، یہ یو ایس بی کا اس لیے پیچھے لگا ہوا ہے، یہاں سے وائی فائی کنیکٹ کریں گے، اونرز مینول ہے۔ تو اسماعیلی مذہب کا اونرز مینول کیا ہے؟ کون سا اونرز مینول ہے اگر کوئی ہے تو؟ اور اگر امام ناطق قرآن ہے، اگر بولتا ہے قرآن تو اس کو لکھتا کیوں نہیں ہے؟ اور لکھتا کیوں نہیں؟ اور اس کے بعد اگر امام پوری دیکھو اللہ کی جو ذات ہے اگر اس کے اندر اللہ کا نور حلول کر جاتا ہے مثال کے طور پہ، تو اللہ کی ذات جو ہے وہ رحمت للعالمین ہے، اللہ کہتا ہے میں رحمت اللہ عالمین ہوں، عالمین، عالم رحمت اللہ عالمین، کسی ایک کا نہیں، پوری دنیا کا، تمام عالم کے لیے رحمت، اس میں تمام عالم کے لیے ہدایت ہے۔ تو کیا آغا خان کا نور صرف اسماعیلیوں کے عالم کے لیے نہیں ہے؟ اور اگر عالم کے لیے نہیں ہے تو کیوں نہیں ہے؟ اگر اللہ کا نور ہے تو اللہ میاں نے کیا یہ کہا ہے کہ اسپیشل نور اس جماعت کے لیے ہوگا؟ مثال کے طور پہ رسول اللہ آئے تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں ایک مخصوص طبقے کو ہدایت لے کے آؤں گا، انہوں نے اپنا پیغام پہنچایا ہر طرف، طائف کی گلیوں میں پتھر کھائے، وہ نبیوں میں رحمت کا پانے والا، مراد غریب کر لانے والا۔
وہ اپنے پرائے کا ہم خانے، اپنے کا پرائے کا۔